الرحمن الرحیم۔ کل بات آئی تھی شرک کے بارے میں اور شرک کی قسمیں۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، چاہے اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جاتا ہو، یہ سب شرک اور حرام چیزیں ہیں۔ آج کفریہ باتیں، چند کفریہ باتیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ باتیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسے بہت سارے ہیں۔ گانوں میں بھی ہے، گانے سنتے نہیں، گانے، وہ گانے میں بلک ہے۔ آگے مثال آئے گی تو میں ایک دو گانے آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا۔ گانوں کے ذریعے سے بھی ہمارے کو، فلموں کے ذریعے سے بھی ایک تو دماغ خراب کیا جا رہا ہے، دوسرا گانوں کے ذریعے سے کفریہ بولنے کے لیے ہم کو ابھارا جا رہا ہے۔ چلیں چند کفریہ باتیں۔ عقیدہ نمبر 1، ایمان اس وقت درست رہتا ہے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب باتوں کو سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس میں مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان صحیح رہنا ہے تو کیا کرنا؟ اللہ اور اس رسول کی سب باتوں کو ہمیں دل سے سچا ماننا، سچا سمجھنا اور اسے دل سے سچا ماننا۔ تبھی ایک بندہ نا زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن دل میں اسے شک ہے، کہیں کو دینا، کہیں میں کمالے کو دینا، کہیں کا ہے، ایسا بول کر۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں۔ کسی بھی حلال چیز کو بندہ حرام سمجھتا ہے، حلال چیز کو حرام سمجھتا ہے، یا حرام چیز کو بندہ حلال سمجھتا ہے، کھاتا نہیں خالی سمجھتا ہے، اس سے بھی بندہ کافر ہو جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کتا اور خنزیر، کالا جانور، یہ سب اللہ حرام کر دیا، کوئی بندہ کھاتا تو نہیں ہے لیکن اسے دل سے حلال سمجھتا ہے، بکری کالی ہے کھا لیتی ہیں، اسے کیا ہوا؟ اسے 4 ٹانگا ہیں، اسے 4 ٹانگا ہیں، کھانے میں کیا ہوا؟ حلال سمجھ رہا، کھا رہا تو نہیں۔ حلال بھی اگر سمجھ جائے گا، کسی حرام چیز کو اگر حلال سمجھ جائے گا، اس سے بندہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ ایسا اگر کسی حلال چیز کو حرام سمجھ گیا، حلال چیز ہے اسے بندہ حرام سمجھ رہا۔ بھئی ملک میں دیکھو یہ نہیں کاٹنا کہتے، ان کی اماں کہتے، ان کی اماں ہو سکتی ہے، تمہاری اماں نہیں نا، کس کی اماں ہو سکتی ہے، وہ ان کی بھی اماں نہیں ہوا، انہیں سمجھتے سو خالی وہ ایک تعصب کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر، بس اتنا ہی ہے۔ ورنہ اگر ان کی اماں ہوتی تو ان کو جنتی تھی، ان کو جنی سو گئی یا ان کی اماں پیدا کری سو کون؟ اگر گئی اماں ہے تو پھر ان کو وہاں گھر میں سوتا ہے، گئی کیا سونا تھا؟ یہ سب حولے باتیں ہیں، اسلام سے نفرت کی یہ باتیں ہیں۔ بلکہ اور آگے بڑھ کر کہیں، بات ہٹ جائے گی، کبھی بتاؤں گا آپ کو، رامائن، مہابھارت، گیتا، ویدوں کے اندر ان کے بڑوں نے یہاں تک لکھا ہے جو گوشت نہیں کھائے گا اس کے نقصانات کیا ہے، ان کے بڑوں نے بتایا ہے۔ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا، نقصانات کیا ہے، ان کے اور سخت الفاظ میں وعید بیان کی ان کے بڑوں نے۔ اصل میں ایک نقطہ یاد رکھ لو، جو کوئی بندہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے، سوال کھڑا کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، آپ نتیجہ رزلٹ خود نکال لو، وہ بندہ اپنے دھرم کو بھی نہیں پڑھا بول کر، یہ پکی بات ہے۔ جو بندہ، پہلے یاد رکھ لو اسے، جو بندہ اسلام کے کسی بھی حکم پر سوال کھڑا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، آپ سمجھ جاؤ کہ ان اپنے دھرم کو نہیں پڑھا ہے۔ جو اپنے دھرم کو پڑھتا نہیں، ان کسی کے دھرم کو چھیڑتا نہیں۔ جو اپنے دھرم کو نہیں پڑھتا نہیں، ان دوسرا چھیڑ لیتا رہتا، خالی اسے ٹھیکرنے کا کام رہتا۔ جو اپنے دھرم کو پڑھتا ہے، اپنے دھرم کے سبق ان کے پاس اتنے رہتے، یا پھر اپنے دھرم کی کمیاں اتنے رہتے کہ پھر وہ دنیا کا عظیم الشان مذہب اور خدائی نظام کا مذہب، بے نقطہ مذہب، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ عقل جس مذہب کو ایکسیپٹ کرتی ہے وہ مذہب ہے اسلام، اس مذہب پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا۔ بات یاد رکھ لو اسی طرح، یہ ایسی بات نہیں ہے
قرآن حدیث کے تفسیروں سے وہی نقطہ نکال کر پیش کر دیا. آگے چلیں. بات کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ رسول کی بات میں اللہ رسول کی ہر بات کو سچا سمجھنا اور اسے دل سے سچا ماننا اسے، تو اس سے بندہ مسلمان باقی رہتا. ورنہ پھر اگر بندہ کسی چیز کو حلال چیز کو حرام سمجھ گیا، حرام کو اگر حلال سمجھ گیا، بندہ اس سے کافر ہو جائے گا. مثال دے دیا، ایک تو حرام جانوروں کی مثال، اگر ان کو حلال سمجھ گیا، کھاتا نہیں ہے بندہ، کئی کھاتا نہیں ہے بولے تو ہمیں پہلے سے کھاتے نہیں تھے بھائی کئی کو کھانا بول کر، لیکن دل سے اگر انہیں حلال سمجھ رہا بولے تو اس سے بندہ کافر ہو جائے گا. دوسری مثال، یہ تو حرام کو حلال سمجھنے کی مثال، حلال کو حرام سمجھنا. گائے ہے، ایک بول رہا تھا مثال میں، حلال ہے، اللہ نے تو حلال کر دیا. گائے کے نام سے تو قرآن میں ایک مکمل سورت ہے، سورہ کا نام کیا؟ بقرہ. بقرہ کا تو کیا؟ گائے کو بولتے بقرہ. اب یہ سورہ کا نام کہیں کو بقرہ پڑا، جب تفسیر شروع ہوگی میں بتاؤں گا، لیکن اب بھی ذرا سمجھو بات آ رہی ہے. وہ اس سورہ کے اندر ایک قصہ ہے گائے والوں کا، گائے کا قصہ ہے، وہ قصہ ہے بول کر اس طرح سے سورہ کا نام ہی گائے پڑ گیا، بقرہ پڑ گیا. وہ کیا ہوا کیا نہیں بات میں آئے گی، اس سے ہمارے کو کیا سبق ملتا ہے اس قصے سے بتاؤں گا آپ کو. چلے آگے چلے. ابھی ہمارے اسلام میں تو گائے حلال ہے، بھینس حلال ہے، خلگا حلال ہے، جتنے جانور حلال ہیں ان کو ہمیں حلال ہی سمجھا سب. اگرچہ ہمارے کو وہ گوشت نہیں کھاتی، بہرحال کیا کی، لیکن ہمیں دل سے تو اسے حلال سمجھنا. تمہارے ملک میں کاٹنے نہیں دیتے کہ تمہارے گاؤں میں کاٹنے نہیں دیتے، یہ سب ہمارے کو سمندر نہیں. ہمیں دل سے کیا سمجھنا، اللہ جسے حلال کر دیا نہیں اسے ہمیں دل سے حلال ماننا. ہماری بیوی کھاتی نہیں کی، ہمیں کھاتی نہیں کی کہ بول کو ہمیں کھلگے کو حرام نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، یا پھر گائے کو ہمیں حرام نہیں سمجھ سکتے. سچویشن کرٹیکلی ہے، مشکل حالات ہے، اس لیے ہم نہیں کھاتے سب. ایسا اگر ہو سکے تو ہو دے، لیکن ہمیں دل سے اسے حرام نہیں سمجھنا. یہ مثال ہے، یہ مطلب ہے. تو دل سے اللہ رسول جی سے حلال اسے جن باتوں کو سچا، اللہ رسول کی باتوں کو سچا سمجھنا اور ان کو دل سے ہمیں سچا مان لینا اسے. اور اللہ رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اللہ رسول کی کسی بات میں شک کرنا کیسا ہو سکتی ہے؟ ایسا بھائی مر گیا تو انسان ختم، پھر کہاں زندہ ہو سکتا، پھر کہاں ہو سکتا؟ بھائی ایک بار توڑ دیے، فون پھوڑ دیے، کہاں تیار ہو سکتا، کہاں ہو سکتا؟ یہ اللہ کی قدرت کو انسان اپنی قدرت پر، اپنی طاقت پر ڈیپینڈ نہیں کرنا. اللہ ہے، ہمیں کہاں ہے اللہ؟ بھائی ہمیں اس کی طاقت کے ہمیں اپنے پر ڈیپینڈ کرتے سو نہیں کرنا. تو کہ اللہ رسول کی کسی بات میں شک کرنا، کیسا ہم زندہ ہو سکتے، اللہ کیسا قائم کر سکتا، کیسا ہو سکتا ویسا، کہاں کی اوپر ہے اللہ، کہاں رہتا ہم، کہاں رہ سکتے، ہمیں کہاں رہ سکتی ہوے میں، جاتی نہیں ہے فلائٹ اڑ کو، ہتی نہیں کہ اوپر ہوے میں فلائٹ. اللہ بھی کیسا رہ سکتا، اللہ تعالیٰ رہ سکتا ہے. جب انسان کی طاقت اڑ سکتی ہے ہوے میں تو پھر اس کی قدرت، اس فلائٹ کو اڑانے والی طاقت انسان کو ان بنایا ہے تو پھر اس کا بھیجا اور اس کا دماغ، اس کی طاقت کتنی رہیں گی. شک نہیں کرنا اس بارے میں. ہو سکتا ہے اللہ قائم کریں گے حشر کا میدان اور پورے انسان وہاں جمع ہوں گے، یہ سب ہم کو اس پر یقین رکھنا چاہیے، شک نہیں کرنا اس بارے میں. آج جتنے گناہ ہوتے نہیں وہ سب بھی گناہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیں آخرت کو مانتے ہیں، لیکن آخرت ہماری کو ہمیشہ یاد نہیں رہتی ہے. اللہ کے سامنے ہمیں کھڑ کو حساب دینا ہے تو بول کر، اس لیے ہمیں اپنی منمانی زندگی گزارنے سے. اگر ہماری آخرت ہماری آنکھوں کے سامنے دل دماغ میں ہے تو اپنی گناہ کہیں کرتا، اللہ دیکھتا ہے مجھے، یا پھر اللہ کو حساب دینا ہے، بندہ گناہ نہیں کرتا. پھر آخرت کو ہم جانتے اور مانتے تو ہیں، لیکن آخرت ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، دماغ میں نہیں ہے. آگے چلیں. اللہ رسول کی کسی بات پر شک کرنا، اس سے بندہ کافر ہو جائے گا. یا اس کو جھٹلانا، میں نہیں مانتا بھائی ہے زکوٰۃ کی کیا ایسا میں مانتا نہیں، قرآن حدیث میں ہے بھائی، ہے تو ہی نہیں مانتا میں. ایک جگہ پر کیا ہوا، ایک آدمی شادی ہو گئی تھی اور بعض مرتبہ کیا ہو جاتا، بعض لوگوں کو ایک شادی سے کافی نہیں ہوتا، ان کی طاقت ایک شادی سے بڑھ کر شادی کرتے بھی انہوں سنبھال سکتے ویسا رہتا. تو شریعت اسے پرمیشن دیتی ہے کہ بھائی تمہارے پاس اگر جسمانی طاقت بھی ہے اور کیش کی طاقت بھی ہے تو پھر کیا کرو تم، اور اس کو تم سنبھال سکتے ہو، کنٹرول بھی دونوں کو کر سکتے ہو، حقوق دونوں کے ادا کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، تو تب جا کر کرنے کی پرمیشن ہے. اگر بندہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اپنے کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، مالی طاقت نہیں ہے، قرض کو لانے کے بعد اسے کھانا روٹی اور اسے نان نفقہ کپڑا گھر نہیں دے سکتا ہے، تو اس وقت تو ایک بھی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے.
ایک بھی کرنا فرض ہے. کب؟ جب آدمی گناہوں کے اندر پڑنے کا خطرہ ہو تو ایک بھی کرنا فرض ہے. ایک بھی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. کب؟ جب ایک کا بھی ادا نہیں کر سکتا ہو تو. خامہ کا چپ کے اٹھا شادی کر لینا نہیں, دیوانہ اٹھا ملیدہ کو ٹیبل کرنا. حقوق ہے, غلطیاں ہے, ذمہ داریاں ہے, وہ سب سمجھ کو شادی کرنا. سو ٹھیک ہے, بچہ بڑا ہو گیا, 25 سال لگے 30 سال لگے کر ڈالیں گے بول کر. جھاڑ کوئی 30 سال ہے, کر ڈالتے کیا شادی اس سے کر ڈالو. کیونکہ کسی بولے اسے دامہ بھرنے کا نہیں ہے. انسان بھینس نہیں ہے, جانور نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ تربیت کرنا ہے, اسے سکھانا ہے, سیکھنا پڑے گا اسے. تو اللہ رسول کی کسی وقت شک کرنا. ایک جگہ پر کیا ہوا, ایک آدمی مالدار بھی تھا اور حق ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی تھی, اور انہوں نے کیا کر لیا, دوسری شادی کر لیا. بیوی اور بیوی کے بھائی وغیرہ سب آ کر, اب یہاں سمجھو اب کرنا کون سا حرام ہے, ان کون سا حرام کر رہا ہے. جب ایک مولانا کے پاس فیصلہ گیا تو اس کے بعد اب انہوں نے کیا بول سکتے, نہیں کرنا, نہیں کرے, کہیں پر بول سکتے کیا, قرآن میں ہے کر سکتے. اس کے پاس طاقت بھی تھی, جاب وغیرہ سب, اس کے پاس مالی طاقت بھی تھی, جسمانی طاقت بھی تھی, اور کر لیا. اس کے بعد انہوں کہیں کرے کیسے بول سکتے, نہیں بول سکتے نا. اس کو بولے, دونوں کو سمجھا رہے تھے, سمجھاتے بیوی کو بولنے لگے. اب اسے تو کیا نہیں بول سکتے مرد مانے کو, ان کیا غلطی کرا بول کر سمجھانے واسطے, کیا بھی نہیں بول سکتے اسے. بیوی کو سمجھا رہے تھے, کیا ماں کیا قصہ کیا بولو گا کو بول کر. نہیں حضرت ایسا ہمارے نوشو دوسری شادی کر لی حضرت, کیسا کر لیتی ہیں ایسا, اعتراض کر رہی ہے. اب مولانا بولے اسے, نہیں ماں کر سکتے ایسا, قرآن میں ہے نہیں کیا ماں کر سکتے ایسا, کر لے جا, کیا بھی نہیں, اگر حق ادا کر سکتا بول تو کر لے جا. اب وہ دیکھو, اب نوٹ کرنا سا پوائنٹ سننا صحیح بات. اب ان بیوی کیا بولی معلوم بھائی کو سے قرآن میں حضرت ایسا ایسا لکھو, ہمارے قرآن میں ہے ماں ایسا کو, ہمارے قرآن میں ہے کیا, اگر ایسی بات اگر ہمارے قرآن میں ہے بولے تو میں نہیں مانتی اسے قرآن کو, اس سے کافر ہو گئے ہم. اب انہوں بولے اللہ اللہ, اب تک ان جو بول رہی تھی نہیں کیا, اب تک جو قصہ چل رہا تھا ان کا کیا کیا کر, لیکن اب تک تو ان کافر نہیں ہو گئی. اب یہ جو بولی نہیں کیا, ویسے قرآن میں اگر ایسی بات ہے دوسری شادی کرنے کی, تیسری شادی کرنے, چوتھی شادی کرنے کی بات اگر ہے تو ویسے قرآن کو نہیں مانتی. اب ان کافر ہو گئی, نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا. اب تک تو ان نکاح نہیں ٹوٹا اس کا, دونوں سے نکاح ہو گیا تھا اس کے شوہر کا, لیکن پھر بھی نکاح میں باقی تھی. لیکن اب یہ جو بولی ہے اس سے ان کافر ہو گئی. اب نکاح بھی اس کا ختم ہو گیا. ہمارا نکاح بھی نکاح ہمارے ایمان پر ڈیپینڈ ہے. سو اب ان وہ جو بات بول دی نہیں, میں اس قرآن کو نہیں مانتی کہ وہ بول کو, اس کا ایمان بھی چلے گیا, نکاح بھی چل گیا. پھر اسے کیا کرنا ہے, پھر اسے کلمہ گلنا پڑا, پھر اسے ایمان میں لانا پڑے گا, پھر اسے نکاح میں لانا پڑے گا, پھر اسے نکاح پڑے, اسی شوہر سے اسے پھر دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا. یہ سب ہے کفریہ باتیں. ایک بھی نہیں بولا میں, آدھا بھی نہیں بولا اس میں سے. ایسا اور بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ایسا اور بہت ساری چیزیں ہیں, مثالوں سے اور سمجھانا پڑے گا, کل بتاتا ہوں آپ کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ رسول کی اسی بات میں شک نہیں کرنا, اللہ رسول کی باتوں کو دل سے ماننا, اور اللہ رسول کی باتوں کو شک نہیں کرنا یا اس کو جھٹلانا بھی نہیں. یہاں تک بات آئی, جھٹلانا بھی نہیں اللہ رسول کی باتوں کو. ایسا کیسا مانتے ہیں, مثال دے دیا اس کی جھٹلانے کی, میں نہیں مانتی اس قرآن کو, اس کتاب کو نہیں مانتی, ویسی بات کو نہیں مانتی, ایسا یہ سب چیزیں وہی ہے. اور بہت ساری مثال. اور ایک مثال سمجھو, اللہ تعالیٰ سود کو حرام کر دیا. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی سود کی ہمیں کھاتے نارمل چلتا سو, کون بچ کو ہے بھائی, کون بچ کو ہے نہیں, تو بچتا ہے نا, وہ بول اللہ تجھے تجھ سے اللہ سوال ان بچا کا ان بچا کا نہیں کریں گے. پہلے اللہ تجھ سے تیرا سوال کریں گے, بعد میں پھر دوسروں سے سوال کریں گے. اگر تو گھر کا ذمہ دار ہے, تو بڑا ہے, تو پھر اللہ تجھ سے سوال کریں گے. پہلے اللہ تجھ سے سوال کریں گے, تو اپنے سوال کی جواب کی تو تیاری کرنا چاہیے. کون بچ کو ہے, یہ کیا بات ہے, کون بچ کو کا مطلب کیا ہے, کون بھی نہیں بچ رہا, تو پھر کیا اللہ تجھے چھوڑا دیا اللہ تعالیٰ. کوئی سب دن حرام کھانے کا کو بول کو, ان بھی حرام کھاتا ہے, تو اللہ کے پاس آ کر بول سکتا کیا اللہ ہمارے گاؤں میں سب دن کھاتے تھے, اللہ اس کے میں سب میں بھی کھاتا تھا, بولے تو اللہ چھوڑ ڈال دی اسے. کیا بات ہے, عقل بھی اسے مانتی نہیں. کوئی سب دن ڈھائی بس خود کو مر جاتی ہے, تو مر جاتا کیا, ہمارے گاؤں میں اللہ سب دن مر جاتے تھے, اس سے میں مر کو آ گئی بول کر. کیا بات ہے, یہ سب حولی باتیں ہیں, شیطان ان کے دماغ کو چاٹ لیا. یہی بات, اس لیے ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں. یا پھر مسلمان تو ہے آج کے دور کا, لیکن مینٹالٹی تو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کی. یہی بات ہے. ہمارا دل دماغ بھی مسلمان ہونا چاہیے, یہ نہیں مسلمان ہونا سو, یہ نہیں, دل دماغ بھی مسلمان ہونا, تب جا کر ہمیں اللہ کے پاس ہمارا ایمان نماز وغیرہ قبول ہونے کا. مثال سمجھو, ایک مثال آخری بات ختم کر بتاتا ہوں, اور بہت ساری باتیں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ تو سود کو حرام کر دیا, اگر کوئی بندہ کھا رہا ہے تب تک کھاتا رہے گا,
تو جب تک انہوں کافر نہیں ہوتا، بتا دیا ہم صاحب تک نکاح کے ذریعے سے شادی کر لیا، ان آنکھوں سوال کر رہی کہیں وہ کیا بول کر، جب تک کافر نہیں ہوگی. جب انہوں اعتراض کر رہی کیا بول کر، اگر وہ اسی قرآن میں یہ بات ہے تو میں نہیں مانتی، کافر ہو گئی. تو ویسا اگر کوئی بندہ سود کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، شراب کا دھندا کر رہا ہے، سود پر دے رہا ہے لوگوں کو اور سود کے اپنے نظام کو اور بڑھا رہا ہے، لوگوں کو شوق دلا رہا ہے، تب بھی کافر نہیں ہوتا. گناہ تو ہوگا، بڑا گناہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا. لیکن جب بندہ سود کو حرام ہے اگر اسے حلال سمجھ جائے گا بس ختم، کافر ہو جائے گا. اگرچہ بندہ کھاؤ نہ کھاؤ کافر ہو جائے گا. ایک بندہ کھا رہا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، مطلب کافر نہیں ہوگا، گناہ تو ہوگا، کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر اسے حلال سمجھ گیا تو کافر ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دو جنے بھیا ہے سمجھو، ایک بھائی سود کا بیوہار کرتا، ایک جنا نماز پڑھتا رہتا، اچھا بنتا، نماز سود پڑھتا رہتا. اب اسے کب تو بھی سود پر بیان کرے تو ان اپنے بھائی پہ سپورٹ کرنے کے واسطے کیا بول رہا ہے، بھائی یہ سب باتیں نہیں بولنا، بھائی بیانہ میں سود عقیدہ کو سو کی نماز 2 رکعت پڑھ کو بھاگتے رہو بولتے رہنا، سو وہ سب باتیں نہیں بولنا. کیا ٹھیک ہے؟ وہ سب نہیں بولنا، یا پھر وہ سب ہے جی قرآن میں ہے تو بھی نہیں بولنا، اسے بھی نہیں بولے چیز اصل وہ نہیں کرنا سب بھی. اب کیا بولنا ہے؟ اگر وہ اپنے بھائی پہ سپورٹ کرتا ہو کیا بول رہا ہے نا، وہ سب کیا بھی نہیں کھا سکتے، حلال ہے جی، وہ حرام ہے جی، نہیں حرام ہے جی قرآن میں ہے تو ہے، ہمیں حلال سمجھتی ہوں اسے نہیں، ہمیں دینے کا ہمیں اب اسے اور کیا بولتے کیا نہیں، یہ سب چیزیں نہیں کرنا. اس سے جب تک بندہ حلال کو حرام سمجھے گا، چاہے وہ کھائے نہ کھائے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ جائے گا، اس سے بندہ کافر ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کفریہ جملوں کو سن کر سمجھ کر ان سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.